سورہ انعام کی آیت نمبر 12 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون۔ صدق اللہ العظیم۔ پوچھئے کہ کس کا ہے جو کچھ زمین اور آسمانوں میں ہے، کہہ دیں اللہ کا ہے، اس نے لکھی ہے اپنے ذمے مہربانی، وہ یقیناً تمہیں اکٹھا کرے گا قیامت والے دن، اس میں کچھ شک نہیں ہے۔ جو لوگ اپنی جانوں کو نقصان میں ڈال چکے وہی ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ گزشتہ آیات میں مشرکین مکہ کو بالخصوص اور منکرین جہان کو بالعموم یہ دعوت دی گئی کہ اللہ کی وحدانیت پر ایمان لاؤ۔ یہاں ان سے ایک سوال ہے، جس سوال کے جواب میں مشرکین مکہ جو جواب دیں گے، جو کہ حقیقت پر مبنی جواب ہے، تو اس کے نتیجے میں ان کے اپنے عقیدے پر زد پڑے گی۔ مشرکین مکہ کا عقیدہ یہ تھا کہ اس کائنات کا خالق تو اللہ ہے اور مالک بھی اللہ ہے، یعنی حتمی اختیار اسی کے پاس ہے، وہ جو کرنا چاہے کر سکتا ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ البتہ تیسری چیز جو تھی وہ تھی مدبر، یعنی اس کے جو کائنات کے اندر کام ہو رہے ہیں، بارشیں برس رہی ہیں، زمین غلے اگا رہی ہے، اور انسانوں کو کی زندگی آ رہی ہے، جا رہی ہے، مر رہے ہیں، جی رہے ہیں، جو تدبیرات ہیں، یہ جو کام ہو رہے ہیں، یہ کون کر رہا ہے؟ تو ان کا خیال یہ تھا کہ یہ جو تدبیر والا کام ہے نا، یہ اللہ نے اپنے مقرب بندوں کے ذمہ لگا رکھا ہے۔ اب وہ خود فارغ ہیں، اگرچہ وہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اختیار سارا ان کے پاس ہے، پاور آف اٹارنی جو ہے انہی کے پاس ہے، لیکن عملاً وہ اس وقت جو ہے وہ فارغ ہیں، اور یہ کام سارے جو ہے وہ کوئی ایک جو ان کے خیال میں مقرب تھا اللہ کا، وہ اس کے پاس ہے، بارشیں اس کے پاس ہیں، اولاد اس کے پاس ہے، رزق اس کے پاس ہے، فلاں چیز اس کے پاس ہے، یہ ان کا بنیادی طور سے کام تھا۔ عقیدے کی خرابی یہ تھی۔ پھر چونکہ وہ جتنی بھی ضرورتیں تھیں وہ انہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ وہ تو فلاں 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 کے پاس ہے۔ اب جس کے پاس انسان کی ضرورت ہوتی ہے، ایک فطری سی بات ہے کہ آدمی کا رجحان، جھکاؤ، پوجا اسی کی ہوتی ہے، تو نتیجہ تھا انہوں نے پھر پوجا بھی انہی لوگوں کی شروع کر دی، اور پوجا کے لیے پھر انہوں نے بت بنا لیے، بتوں کے اوپر نیاز دینا، چڑھاوے چڑھانا اور قربانیاں کرنا ان کے نام کی، انہیں دور و نزدیک سے پکارنا، یہ انہوں نے اپنا ایک طریقہ بنا لیا۔ یہ ان کی شرک کی حقیقت یہ تھی، ورنہ وہ اللہ کے وجود کے قائل تھے، یہ نہیں کہ اللہ کو مانتے نہیں تھے، اور اللہ کو خالق بھی مانتے، کہتے تھے کہ ابتداءً جو کائنات بنائی وہ بنائی اسی نہیں ہے، اور یہ جو ہم نیک لوگ جن کو مان رہے ہیں ان کو بھی پیدا کرنے والا وہی ہے، لیکن اس نے خود ہی ان کو اختیارات دے دیے۔ اب یہ جانے ان کا کام جانے، اختیار اب ان کے پاس ہو گیا، اگرچہ وہ اگر روکنا چاہے تو روک سکتا ہے، جیسے بادشاہ اختیار دیتا ہے اپنے گورنروں کو، تو ایک ایک چیز میں وہ گورنر پوچھنے کے پابند نہیں ہوتے، وہ اپنی ثواب دیدی اختیار ہوتا ہے ان کے پاس۔ ہاں اگر پیچھے سے بادشاہ کا آرڈر آ جائے کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے تو بہرحال ترجیح تو اسی کو ہوگی جو بادشاہ کا آرڈر ہے۔ تو اس طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ لگا رکھا ہے
ان کے اختیار میں سب کچھ ان کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے، یہ جس کو چاہیں دیں، جس کو چاہیں روکیں، جس سے چاہیں واپس لے لیں، یہ سب کچھ ان کے پاس ہے۔ تو یہ ان کا عقیدہ تھا۔ تو اسی چیز کی ان کو دعوت دی گئی، لا الہ الا اللہ، کہ معبود اللہ کے سوا کوئی نہیں، یعنی عبادت اللہ کی ہے، تو عبادت کے ساتھ یہ عقیدہ بھی جڑا ہوا ہے۔ اس سے پہلے اس عقیدے کی اصلاح کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے اس کائنات کے خالق ہیں، جیسے وہ اس کائنات کے حتمی مالک ہیں، ایسے ہی ایک ایک ذرے ذرے پر، قطرے قطرے پر، پتے پتے پر اور لمحے لمحے پر تصرف اور اختیار بھی اسی کا ہے۔ براہ راست اس کو دیکھتا ہے، وہ اسی کی اختیار قبضہ قدرت میں ہے۔ باقی رہا بیچ میں فرشتوں کا استعمال ہو جانا یا اسباب کا استعمال ہو جانا، تو وہ بطور آلے کے ذریعے کے ہے بس۔ جیسے ہمارے ہاتھ میں قلم استعمال ہوتا ہے، تو اس سے یہ مطلب نہیں کہ قلم لکھنے والا ہو گیا یا قلم کو ہم نے لکھنے کی اختیار دے دیا ہے، اس کے اندر صلاحیت پیدا کر دی، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ذریعے اور آلے کے طور پر استعمال ہو گیا بس۔ کرنے والا، لکھنے والا ہاتھ ہے انسان کا۔ اسی طریقے سے جو کچھ بھی اس کائنات کے اندر ہوتا ہے، ہو رہا ہے، آئندہ ہوگا، ہوا ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے براہ راست ہوتا ہے، بإذن اللہ۔ اللہ کے حکم سے خارج کچھ نہیں ہے، ایک پتا بھی اس سے خارج نہیں ہے، ایک ذرہ بھی اس سے خارج نہیں، قطرہ بھی اس سے خارج نہیں۔ تو یہ وہ عقیدہ ہے جو مشرکین مکہ نے اپنا رکھا تھا۔ اس کے ساتھ ایک ملتا جلتا، قریب قریب، اگرچہ پوری طرح تو وہ عقیدہ نہیں ہے، وہ عقیدہ کچھ ان لوگوں کا بھی بن جاتا ہے جو اس کائنات کو ذرا سائنسی بنیادوں پر زیادہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کائنات کے جو جتنے بھی کچھ ہو رہا ہے نا، یہ تو چند قوانین فطرت ہیں، وہ قوانین کر رہے ہیں بس۔ سورج ہے، وہ چونکہ کشش ہے اور فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، اور وہ کشش ہی سورج کو چلاتی ہے، کشش ہی نکالتی ہے، کشش ہی ڈبوتی ہے، کشش سے یہ ہو رہا ہے، اور جناب زمین کے اندر ایک پاور ہے وہ ایسے کرتی ہے۔ تو بعض دفعہ کرتے 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 یہ قوانین فطرت، یہ جو سائنسی قوانین ہیں، یہ انسان کے دماغ پر اتنے غالب آ جاتے ہیں کہ خدا پیچھے غائب ہو جاتا ہے، وہ پیچھے پس پردہ میں کہیں رہ جاتی ہے اللہ کا تصور یا اللہ کا قادر ہونا اور اللہ کی تدبیر کرنا اس کائنات کے اندر، یہ پیچھے کہیں بہت بہت دو چار پردوں کے پیچھے چھپ جاتی ہے بات جا کے۔ تو یہ بھی بڑی خطرناک بات ہے۔ ان کے ذہن جو ہے وہ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کائنات تو خود بخود ہی چل رہی ہے، گویا کہ یعنی بنا دی ہے اللہ نے، لیکن اب بس ایسے جیسے بٹن دبا کے آدمی آپریٹر فارغ ہو کے بیٹھ جاتا ہے، اب جناب مشین خود بخود ہی چلتی چلی جا رہی ہوتی ہے، اگرچہ اس کا بٹن اس کے ہاتھ میں ہے، وہ جب چاہے اس کو روک دے، بند کر دے، یہ اس کو اختیار ہے، ورنہ مشین کے چلنے میں اب اس کا کوئی دخل نہیں ہے۔ تو کچھ لوگ جو سائنس زیادہ جن کے دماغوں پہ سوار ہو جاتی ہے، خدا کے تذکرے سے کچھ غائب ہو جاتا ہے ان کے ذہنوں سے، تو ان کو بھی اس کیفیت سے بیچارے کیفیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو بس پیچھے ایک بنانے والے ہیں اور اس کے بعد اس کو بنا کر چلا دیا، بس اب روکنا چاہے روک بھی سکتے ہیں، اگر ان کو زیادہ کھودا کریدا جائے ان کے ایمان کو تو وہ یہ بات کہیں گے، لیکن اتنی بات ان کے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہے کہ کائنات چل خود بخود ہی رہی ہے۔ یہ بھی غلط عقیدہ ہے۔ صحیح عقیدہ کیا ہے کہ اس کا ذرہ ذرہ اللہ کے حکم سے اب بھی اس کے حکم کے ماتحت ہے اور اسی کے ساتھ چل رہا ہے۔ تو یہ مشرکین مکہ کی بنیادی خرابی تھی۔ ان سے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ کہ یہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے یہ کس کا ہے؟ وہ اللہ کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا نعوذ باللہ جو ہے وہ تھک گئے ہیں کہ وہ اب وہ تصرف نہیں کر سکتے، یا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں لہذا ان کو میں نے کیا کرنا، میں تو بڑے بڑے کام کروں گا، زمین بنا دی، آسمان بنا دیا، یہ بڑا بڑا کام تھا، یہ تو میرا کام تھا، لیکن اب نیچے چھوٹا چھوٹا کسی کو ایک ماچس کی ڈبیا دینا ہے، یہ اب اللہ تعالیٰ کے شایان شان نہیں ہے۔ یہ بھی ایک تصور ہو سکتا ہے ذہن میں، تو اس کو بھی بہت سختی سے نفی کی گئی، نہیں ایسی بات نہیں ہے، تمہارا بڑا بھی اللہ کے لیے چھوٹا ہی ہے، جس کو تم بڑا سمجھتے ہو۔ مثلا ہمارے نزدیک سب سے بڑا کام کیا ہے؟ کائنات پیدا کرنا۔ کائنات سے مراد وہ جو ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ زمین، پھر زمین کتنی جو ہے وہ بڑی ہے، پھر آگے خلا ہے، پھر اس میں کیا کیا کہکشائیں ہیں، انسان ابھی تک اس کا 100 میں سے ایک حصہ بھی دریافت نہیں کر سکا، جتنی کائنات موجود ہے آسمان کے نیچے، پھر آسمان ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، چوتھا، سب سے بڑی مخلوق جو ہے وہ عرش اعظم ہے، عرش معلیٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے عرش کو پیدا کرنا اور نمک کی ایک ڈلی کو پیدا کرنا بالکل برابر ہے۔ نمک کی ایک چٹکی جو ہے نا وہ اس کو پیدا کر کے کسی کو دے دینا، جتنا اس میں کسی انسان کا زور لگتا ہے،
اتنا بھی اللہ تعالیٰ کا زور عرش معلیٰ کو پیدا کرنے پر نہیں لگا، اور اب بھی وہ اس کی قدرت میں یہ ہے کہ اس جیسے سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں، کھربوں کائناتیں پلک جھپکنے میں بنا دے۔ ایک عرش کیا جو ہے وہ کروڑوں اربوں عرش بنا دے، اس کے اختیار میں ہے۔ تو اس لیے اس کے لیے تو آپ کا عرش بھی نمک کی ڈلی ہے۔ تو اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جب مانگتے ہو نا تو جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تب بھی اللہ سے مانگا کرو۔ نمک بھی تمہیں چاہیے کھانے کے لیے، وہ بھی اللہ سے مانگا کرو۔ یہ شرمایا نہ کرو گے یہ چھوٹی سی بات چیز اب میں یہ اللہ سے مانگوں گا، نہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے تمہاری چھوٹی بھی بڑی ہے اور وہ بڑی بھی چھوٹی ہے، اس لیے کہ اس کے ساتھ تو نسبت ہی کوئی نہیں ہے تمہاری، اس لیے یہ اشکال ذہن میں نہ آئے۔ تو زمین و آسمان میں فرمایا جو کچھ بھی ہے کس کا ہے؟ قل للہ۔ سوال بھی خود ہی کیا، جواب بھی خود ہی دیا، کیونکہ پتہ ہے کہ مشرکین بھی جواب تو یہی دیں گے، خالق و مالک تو اللہ کو ہی مانتے ہیں۔ پھر آگے جا کے تھوڑی سی گڑبڑ شروع کر دیتے ہیں۔ آگے فرمایا کتب علی نفسہ الرحمہ، اسی اللہ نے جو اس سب کچھ کا مالک ہے۔ حالانکہ مالک تو ہر طرح کا تصرف کا اختیار رکھتا ہے۔ آپ کی ذاتی چیز ہے، آپ اس کو خراب کر رہے ہو تو کوئی بندہ کہ کیوں خراب کر رہے ہو، کہ تو کون ہوتا ہے بھائی؟ میری چیز ہے، میں جو مرضی کروں، میں اس کو جلاؤں، اس کو کھاؤں، اس کو رکھوں، کچھ بھی کروں، میں مالک ہوں نا اس کا۔ تمہیں کیا اختیار اس میں پوچھنے کی جو ہے وہ حق دیا؟ کس نے دیا تمہیں؟ کیونکہ مالک ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ مالک تو ہیں، لیکن اس کے ہونے کے باوجود اس ملک کے حق کو وہ زیادتی کا ساتھ تصرف نہیں کرتے۔ زیادتی وہ جو ہمارے خیال میں زیادتی ہے، ورنہ اللہ کے خیال میں کوئی ظلم کچھ ہے ہی نہیں اللہ کے حساب سے، کیونکہ ظلم ہوتا ہے ملک کے غیر میں تصرف کرنا، کسی دوسرے کی پراپرٹی میں تصرف کرنا، یہ ظلم ہوتا ہے، کسی دوسرے کی ملکیت میں۔ جو اپنی چیز میں کوئی انسان کر رہا ہوتا ہے وہ ظلم نہیں شمار ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ تو اس پوری کائنات کے مالک ہیں، خالق ہیں، تو ان کے حق میں تو کوئی ظلم ہے ہی نہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی اس نے اپنے فضل یہ کیا ہے، اپنی رحمت یہ کی ہے کہ رحمت کو اپنے ذمہ لازم کر لیا۔ فرمایا کہ جب اللہ نے عرش کو پیدا کیا، اس کائنات کو، تو عرش پر ایک تحریر لکھ دی، رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غضب سے سبقت لے گئی۔ یعنی یہ جو جتنی بھی کائنات بنی ہے اس کے ساتھ اللہ کا معاملہ رحمت کا غالب ہے، اس کے اندر رحمت کا معاملہ غالب ہے، دنیا میں بھی غالب ہے اور آخرت میں بھی غالب ہے۔ دنیا میں غالبہ کی صورت یہ ہے، ایک تو انسان کو وجود بخشا، اس کے لیے اتنی ساری نعمتیں پیدا کی، سب رحمت ہی رحمتیں ہیں۔ پھر اس کے جو ہے وہ اتنی اس کو دنیا کے اندر سہولیات دے رہا ہے تو سب رحمتیں ہی ہیں، حتیٰ کہ کافر کو بھی وہ سہولت دے رہا ہے۔ اگر کافر کے ساتھ انصاف کا معاملہ شروع ہو جائے تو اس کو تو ایک گھونٹ پانی کا نہ ملے۔ تو یہ جو دنیا میں اس کو بھی نعمتیں مل رہی ہیں، گناہ گار سے گناہ گار انسان کو نعمتیں مل رہی ہیں، یہ سب اس کی رحمت ہی تو ہے۔ اور جو صحیح اس کا ظہور ہے بڑا پیمانے پر، وہ آخرت میں جا کے ہوگا۔ کس کے لیے؟ جو لوگ ایمان لائے۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، کہ میں نے اپنی رحمت جو ہے اس کو لکھ دیا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ایمان والے، یتقون، جو تقوی کی زندگی اختیار کرتے ہیں۔ آخرت میں اللہ کی رحمت خاصہ خالص انہی کے لیے، کافروں کو کچھ نہیں ملے گا۔ اور لیکن دنیا میں یہ ہے کہ سب کو ملا جلا چونکہ نظام ہے، اس لیے یہاں کافر بھی اس کی رحمت سے حصہ پاتا ہے، کافر بھی سائے میں بیٹھتا ہے، کافر بھی پانی پیتا ہے۔ بلکہ دنیا میں تو اللہ فرماتے ہیں میں ان کو کچھ ذرا زیادہ ہی دے دیتا ہوں، میں ان کو زیادہ دیتا ہوں۔ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور میرا دل چاہتا ہے کہ اور زیادہ دو، اتنا زیادہ دو، اتنا زیادہ دو کافروں کو کہ ان کے گھر سونے کے ہو جائیں، سیڑھیاں چاندی کے ہو جائیں، چھت ان کے ہیرو جواہرات کے ہو جائیں، میرا تو دل چاہتا ہے اتنا دے دو ان کو۔ لیکن تمہارا خیال آتا ہے کہ تم پھسل نہ جاؤ، ایمان والوں کا پھسل نہ جائے کہ یہ کیا ہو رہا ہے جناب، کافر کے لیے حور و قصور، مومن کو فقط وعدہ حور، کہ مسلمان کو جو ہے وہ آخرت کے بس وعدے پہ ٹرخایا ہوا ہے۔ اب بھی کچھ ملحد لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، اور کافر جو ہے وہ دنیا میں مزے کر رہے ہیں۔ تو اللہ تو کہتے ہیں وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ، ان کے گھروں کے چھت چاندی کے ہوتے اگر تمہارا ڈر نہ ہوتا، کہ اس دنیا کے نظام کی اگر کچھ غیر متوازن ہو جانے کا ڈر نہ ہوتا تو تقاضا یہ تھا کہ کافر کو دنیا اتنی دی جاتی کہ مسلمان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس بیچارے کے یہی تو 60-70 سال ہے، آگے تو جا کے اس کی پٹائی ہے ابد الآباد تک، کبھی نہ ختم ہونے والا عذاب، ہمیشہ ہمیشہ کا۔ اور مومن کے لیے بس دنیا کی تکلیف ہے چند روزہ جہد کن باقی بخند، چند دن کی مشقت اٹھا لو، باقی تو پھر مزے ہی مزے آگے۔
اور پھر وہاں بھی اگر گناہگار مسلمان کو اول تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے حصہ مل جائے گا، کوئی سفارش ہو جائے گی، ایمان لے جائے، بس ایمان سلامت لے کر قبر میں چلا جائے تو آگے امید کی بہت بڑی کرن ہے، کوئی سفارش کام آ جائے گی، کوئی نیک عمل کام آ جائے گا، کسی کی خدمت کی بھی کام آ جائے گی، کسی کو پلایا ہوا پانی کا گھونٹ کام آ جائے گا، وہ سفارش کر دے گا اس کا گناہگار آدمی کی۔ تو لیکن آخر میں نہیں بھی کچھ ہوا تو آخری درجہ یہ کہ جہنم میں جانے کے بعد صفائی شفائی ہونے کے بعد پھر بھی اللہ اس کو جنت میں بالآخر داخل کر دیں گے۔ تو اس لیے مسلمان کے لیے تو آخرت بھی رحمت، صحیح ظہور اس کا آخرت میں ہوگا، دنیا میں اس کا اتنا ظہور نہیں ہوتا۔ دنیا میں اللہ مسلمان کو معنوی رحمتیں دیتے ہیں۔ ایمان اللہ کی سب سے بڑی دولت اور نعمت ہے جو اللہ نے انسان کو دنیا میں دے رکھا ہے۔ خسارہ تو ان کے لیے جو ایمان نہیں لاتے، الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، جو ایمان لے وہ کبھی خسارے میں نہیں ہے۔ مسلمان تو کبھی خسارے میں ہو ہی نہیں سکتا، چاہے وہ اس کے پاس ایک دمڑی نہ ہو، پھوٹی کوڑی نہ ہو، مسلمان بہت امیر ہی امیر ہے۔ دنیا کا سب سے امیر آدمی جو ہے وہ مسلمان ہی ہے، کیونکہ اس کے پاس وہ بڑی نعمت ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے قیامت والے دن کافر پوری زمین بھر کے سونا دینا چاہے گا، مگر وہ نعمت اس کو نہیں مل سکے گی، ایمان والی نعمت۔ اللہ قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔